اپنے اپنے زمانے تک رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، یہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی باقی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم ہی کی نسبت پر اپنے زمانے میں برکتیں، فضیلتیں اور اونچے مقامات عطا فرمائے تھے۔ جب کسی لشکر کا امیر طے کرنا ہوتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے۔ جن کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ ان کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، ان کو آپ امیر لشکر بناتے تھے۔ غزوہ احد میں جو شہداء شہید ہوئے تھے، ان کی تدفین کا جب مسئلہ آیا تو آپ پوچھتے تھے ان میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ بتایا جاتا تھا ان کو یاد ہے، تو پہلے ان کے اعزاز میں ان کو آپ قبر میں آپ اتارتے تھے، بعد میں دوسرے صحابہ کو اتارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اتنے شوق سے پڑھتے تھے کہ تہجد کی نماز میں کبھی کبھی آپ کی ایک رکعت سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ان ساری صورتوں پر مشتمل ہوتی تھی، ایک رکعت۔ لمبی لمبی رکعت میں کئی گھنٹے کھڑے رہنا قرآن کریم پڑھتے ہوئے، یہ کوئی معمولی مجاہدہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت، اس کی لذت، اس کی حلاوت وہ ہے ہی ایسی چیز کہ اس کے پڑھنے میں انسان کو جو بھی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے وہ خوشی خوشی برداشت کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگ کے میدان میں نماز پڑھتے تھے، جسم میں تیر لگتا تھا، پڑھتے رہتے تھے، نماز پوری کرنے کے بعد اپنے ساتھی سے کہتے تھے دیکھو میرے جسم میں تیر لگا ہے، اسے نکال دیں۔ تو ساتھی کہتے تھے تم تیر لگنے کے بعد فوراً مجھے بیدار کیوں نہیں کیے؟ تو کہا میں قرآن کریم تلاوت کر رہا تھا نماز میں، اور مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ تلاوت بند کر کے، موقوف کر کے میں اپنی تکلیف کا اظہار کروں۔ قرآن کریم سے تعلق، قرآن کریم سے نسبت، یہ جب بھی مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ اللہ کی مدد اتنی زیادہ ہم سے قریب ہوگی۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی۔ اس سورہ کا نام سورہ فاتحہ اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ فاتحہ کا ترجمہ ہے شروع کرنے والی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت جب شروع کی جاتی ہے تو سورہ فاتحہ سے شروع کی جاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ حالانکہ نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ لیکن قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ترتیب دیا گیا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر بعد میں اس کو کتابی شکل دی، تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو لکھا گیا، اس مناسبت سے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔
اس سورہ کا نام سورہ شفا بھی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک تابعی ہیں جو مرسل روایت نقل کرتے ہیں عبد الملک ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ شفا ہے۔ اس سورہ کا ایک نام سورہ دعا بھی ہے، کیونکہ پوری سورہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد دعا کی شکل میں ہے، تو اس کا مضمون دعائیہ ہے، اس مناسبت سے اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ سبع مثانی بھی ہے۔ سبع یعنی 7، مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی، دہرائی جانے والی۔ یہ 7 آیتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین 1، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم 6، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 7 آیتیں ہیں، تو اس کو سبع کہا جاتا ہے۔ اور مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی، تو سورہ فاتحہ جتنی مرتبہ قرآن کریم کی سورتوں میں پڑھی جاتی ہے اتنی مرتبہ کوئی اور سورہ نہیں پڑھی جاتی۔ فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، فرض نماز کی پہلی 2 رکعت ہو، تیسری اور چوتھی رکعت ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جاتی ہے۔ تیسری اور چوتھی میں تو دوسری سورہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جاتی ہے۔ تو جتنی زیادہ مرتبہ یہ سورہ پڑھی جاتی اتنی زیادہ مرتبہ کوئی اور سورہ نہیں پڑھی جاتی، اس لیے اس کو مثانی کہتے ہیں، سبع مثانی۔ اس سورہ کا نام قرآن عظیم بھی ہے، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی عظمت، اللہ کی عقیدت، اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کا جلال بیان کیا گیا ہے عقیدے کے اعتبار سے اور دوسرے عقائد کے ساتھ، اور ہدایت سیدھے راستے کی کیسے ملے گی پورا طریقہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اسی سیدھی راہ کی ہدایت کی دعا اس سورہ میں مانگی جاتی ہے، تو گویا پورا قرآن خلاصے کی شکل میں اس سورہ میں آ جاتا ہے۔ اس سورہ کا نام قرآن عظیم ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلتے چلتے دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے، کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورہ سکھا دوں گا۔ اب چل رہے ہیں دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ صحابی یاد دلائے دروازے سے نکلنے سے کچھ پہلے کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورہ بتا دوں گا، تو بتائیے نا۔ تو آپ نے فرمایا وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ جیسی سورہ نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ ہی قرآن کریم میں نازل ہوئی۔ ایسی سورہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں نازل نہیں فرمائی، اتنی عظیم یہ سورہ ہے سورہ فاتحہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، بیٹھ گئے سلام کر کے، گفتگو ہوتی رہی۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کی طرف سے تیز آواز محسوس ہوئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ دروازہ آسمان کا پہلی مرتبہ کھل رہا ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا نہیں۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول یہ فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پر آ رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا، آپ کو دو نور کی خوشخبری مبارک ہو، ایک تو سورہ فاتحہ کا نور اور ایک سورہ بقرہ کی آخر کی آیتوں کا نور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرشتے نے کہا کہ ان آیتوں میں سے جو بھی آیت آپ پڑھیں گے وہ اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ سورہ فاتحہ میں دعا مانگی جاتی ہے سیدھی راہ کی ہدایت کی، اللہ اس دعا کے بعد اپنے بندے کو سیدھی راہ کی ہدایت دے دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ سے مغفرت مانگی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا کہہ کر مغفرت کی دعا مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ بقرہ کی آخر کی آیتوں کو پڑھنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہم الحمدللہ یہاں سے قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا۔ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی، میری عظمت، میری کبریائی بیان کی۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اب وہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو جو مجھ سے اس نے مانگا میں نے دے دیا۔ یہ ہے سورہ فاتحہ، جس کو پڑھنے پر اللہ بندے سے بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ اتنی بڑی سورہ اللہ نے ہم کو دی ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ سورہ اتنی مضبوط یاد ہوتی ہے ہر مسلمان کو کہ کبھی سورہ فاتحہ میں میرے خیال سے کسی کو لقمہ لگا نہیں ہوتا، لگا ہے؟ والعصر میں لقمہ لگ جاتا ہے، انا اعطیناک الکوثر میں لقمہ لگ جاتا ہے، لیکن میں نے تو آج تک الحمدللہ رب العالمین کی سورہ پڑھتے ہوئے کسی امام کو لقمہ لگتے دیکھا ہے۔ ہاں ایک مرتبہ ایک صاحب کو لقمہ دینے کا بڑا شوق تھا، تو امام صاحب ظہر ہی کی نماز میں الحمدللہ رب العالمین زور زور سے پڑھنے لگے۔ جب مالک یوم الدین تک پہنچے تو ان کو احساس ہو گیا کہ ظہر کی نماز ہے، اس میں آہستہ پڑھنا چاہیے، میں تو زور سے پڑھ رہا ہوں، تو خاموش ہو گیا بیچارہ۔ تو پیچھے سے وہ جو شوقین تھے لقمہ دینے کے، انہوں نے زور سے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ایسے تو لقمہ لگ سکتا ہے، لیکن ویسے سورہ فاتحہ میں ہم نے تو کبھی سنا نہیں کسی کو لقمہ لگا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ اللہ نے ہم کو اتنی مضبوط یاد کرا دی کہ اس سے زیادہ مضبوط سورہ کوئی اور ہمارے دل میں محفوظ نہیں ہے۔ دوسری صورتوں میں لقمہ لگ جاتا ہے، اس میں لقمہ نہیں لگتا۔ ہم گھومتے رہتے ہیں، نماز میں کبھی کبھی گھومتے رہتے ہیں، پھر بھی الحمدللہ رب العالمین پوری صحیح پڑھ لیتے ہیں، غلط نہیں پڑھتے، کوئی آیت چھوڑتی اڑتی نہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کا کہ اتنے عظیم سورہ اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے، جو بے حد رحم مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے جن پر آپ نے انعام و احسان فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل کیا گیا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے کی جو گمراہ ہو گئے۔ اس سورے کے مکمل ہونے کے بعد نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم آمین کہتے ہیں۔ آمین کا ترجمہ ہے اللہ قبول فرما۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے والا والضالین کے بعد آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سورے کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے۔ انسانوں کا جہان الگ ہے، جناتوں کا جہان الگ ہے، فرشتوں کا جہان الگ ہے، جتنی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کا عالم الگ ہے۔ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ کسی عقل مند کی عقل مندی پر، کسی بہادر کی بہادری پر، کسی سخی کی سخاوت پر، کسی خوبصورت کی خوبصورتی پر، کسی اور خوبی والے شخص کی خوبی پر جب تعریف کی جاتی ہے تو دراصل وہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خوبی تو اللہ نے دی ہے نا۔ انسان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ مخلوقات میں کوئی خوبی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو جتنی بھی تعریف ہوتی ہے اس کا صحیح مستحق اللہ پاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کے محبوب لڑکے کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے لخت جگر، اس کے نور نظر کی وفات ہو جاتی ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ بہت پیارا، بڑی محبت اس سے، اور وفات پا گیا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی، اس کی نور نظر، اس کے لخت جگر کی روح قبض کر لی، تو میرے بندے نے میرے بارے میں کیا کہا؟ تو
بلکہ وہ آپ کی تعریف ہی کر رہا تھا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو، اس کا نام رکھو بیت الحمد، تعریف اور حمد کرنے کا بنگلہ۔ اللہ کی تعریف کرنا بہت عظیم عبادت ہے۔ ہم جب اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھی سے اچھی حالت میں رہتے ہیں تو الحمدللہ بولتے ہیں، اور جب دال روٹی کھاتے ہیں بغیر چٹنی کے تب الحمدللہ نہیں بولتے، حالانکہ اس وقت بھی الحمدللہ بولنا چاہیے۔ اللہ کی تعریف ہر حال میں ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹ رہے تھے، زخموں سے چور تھے، خون بہ رہا تھا، جوتیاں مبارک خون سے سرخ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی آپ اللہ کی تعریف کر رہے تھے۔ اے اللہ، آپ کے اس چہرے انور کی قسم جس سے سارے عالم میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی نور، اللہ کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اے اللہ، آپ مجھ سے راضی ہیں، آپ مجھ سے خوش ہیں، تو مجھے میرے ان زخموں کی کوئی پرواہ نہیں، میں خوش ہوں، آپ مجھ سے راضی رہیں بس۔ تو ہم اللہ کی تعریف کرنے کا کام ہر وقت کریں، جب ہم خوش ہوں تب بھی، جب ہم غمگین ہوں تب بھی، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی دو صفت بیان کی گئی، رحمان اور رحیم۔ رحمان یہ صرف اللہ کا نام ہے، اللہ کے سوا کسی کو رحمان نہیں بول سکتے۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو پورا عبد الرحمان بولنا چاہیے، صرف رحمان بول کر اس کو پکارنا نہیں چاہیے، یہ بے ادبی ہے، کہ اللہ پاک کے نام کی گستاخی ہے۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو عبد الرحمان بولنا چاہیے، کسی کا نام رحمان رکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ صرف اللہ کا نام ہے رحمان۔ ہاں، رحیم جو لفظ ہے رحیم، یہ بندوں کا بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اور اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے بھی۔ اللہ پاک کے اسماء الحسنہ 99 ہیں، ان میں سے کچھ مبارک اسماء ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، کسی اور کے لیے بولے نہیں جا سکتے، ان میں رحمان ہے۔ تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم ایک آیت نازل فرمائی جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رحم و کرم کا ہم اندازہ لگا نہیں سکتے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جب تک جان میں جان ہے، جب تک سکرات کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، بندہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ کی رحمت اتنی زائد، اتنی زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے دل کی گہرائی سے، سچے دل سے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے، محمد رسول اللہ کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے؟ تو انہوں نے پوچھ لیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری کائے کو جان پہ آ رہی؟ وَإِن رَحِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو، یعنی تیری کائے کو جان پہ آ رہی، اللہ جب کلمہ پڑھنے والے دل کی سچائی سے، صدق دل سے کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت کا اپنی رحمت سے اعلان کر رہا ہے تو تجھ کو کیا تکلیف ہو گئی؟ اللہ اتنا مہربان ہے۔ جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والا شخص، سب سے آخر میں، اس کے بعد کوئی جہنم سے نکلے گا نہیں، سب سے آخر میں اتنا گنہگار شخص وہ جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا۔
اور ٹپے ٹپے پر وہ جنت میں جائے گا. تو جنت کے دروازے پر پہنچ کر جنت کو دیکھ کر سکت رہ جائے گا, دنگ رہ جائے گا, مبہوت ہو جائے گا, ایسی جنت ہے. تو کہے گا اللہ مجھے جنت میں چھوٹی سی جگہ دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا پہلے تو نے کہا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا, تجھ کو تیرا ایک سوال پورا کر دیا گیا, پھر تو ڈبل سے مانگا, پھر تجھ سے وعدہ لے گیا کچھ نہیں مانگے گا, پھر تو مانگا, پھر ڈبل سے تو نے وعدہ کیا پھر بھی مانگ رہا, بار بار مانگتا. کیسا تو ابن آدم ہے, وعدہ کر کر کے مکر جاتا ہے. ابھی ڈر گیا, ارا واہ, اللہ تعالیٰ غصہ ہو گئے, جہنم سے نکل کر ٹپے ٹپے میں جنت کے دروازے پر پہنچا دیے. اب میں اندر جانے کے لیے چھوٹی سی جگہ مانگ رہا, اللہ تعالیٰ غصہ ہو گئے, کہیں میرے کو پھر سے میں جہنم میں پھینک دے. ایک دم دبک جاتا ہے, ڈر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے اچھا جا, جتنی بڑی تیری زمین ہے دنیا کی اتنی بڑی جنت میں تجھ کو دیتا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے کہ جا جتنی بڑی تیری زمین کی دنیا کی زمین ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت تجھے دیتا ہوں. تو اس کو یقین آئے گا, وہ کہے گا اللہ آپ رب العالمین ہے نا, میرے سے مذاق کرتے اچھا لگ رہا کیا. تو اس کی اس بات پر اللہ کو ہنسی آئی. اللہ کی ہنسی کیسی ہے, وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے. کبھی سوچنا مت ایسے آنکھ بند کر کے اللہ تعالیٰ کیسا ہنستا اور کیسے ہنسے گا. وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے, کسی کو معلوم نہیں. اللہ کو ہنسی آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات بیان فرمائے, جب آپ بھی ہنس دیے تھے اس بندے کے جملے جو اس وقت بولے گا جب جنت میں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا آفر اس کو دے گا. دنیا کی زمین جتنی بڑی ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت تجھ کو دیتا. خدا ایسا رحمان ہے, ایسی اس کی رحمت ہے. بندہ چل کر آتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. اللہ کی رحمت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. ہم لوگ اللہ کی عظمت, اللہ کی قدر جانتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ اللہ کی عظمت اپنے دل میں اٹھائے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم, وہ روز جزا کا مالک ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے. دنیا میں تو اس نے کافر کو بھی حکومت دے دی ہے, نافرمان کو بھی حکومت دے دی ہے, لیکن آخرت میں پوری اتھارٹی صرف اللہ کی ہوگی. مالک یوم الدین, اللہ روز جزا کا مالک, قیامت کے دن کا مالک ہے. وہاں کسی کے نہیں چلے گی, وہاں صرف اللہ کی چلے گی. علیہ السلام بھی ڈرے ڈرے رہیں گے, سہمے سہمے رہیں گے, کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ساری انسانیت, سارے مخلوق پریشان ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کے پاس جا جا کر تھک جائیں گے, کوئی ہمت نہیں کرے گا سفارش کرنے کی. شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جائیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا. جی ہاں, اللہ نے مجھے ہی یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. آپ اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جائیں گے, سجدے میں اللہ کی حمد بیان کریں گے, اللہ کی تعریف کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ تعریف کے کلمات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں, اسی وقت اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا, اور وہ کلمات حمد اتنے پیارے ہوں گے کہ اللہ سن کر خوش ہو جائے گا. اللہ کو جتنی اپنی تعریف اچھی لگتی ہے کسی اور کو اپنی تعریف اتنی اچھی نہیں لگتی. اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ بندے مخلوقات اس کی تعریف کریں. تو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کی تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں کریں گے. اللہ پاک خوش ہو کر کہے گا, اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے, مانگیے آپ کی مراد پوری کی جائے گی, سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, تب اللہ حساب کتاب لینا شروع کرے گا. یہ ہے اللہ کی شان. مالک یوم الدین, اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے.
اس آیت کو پڑھتے ہیں تو کبھی تاری ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اگر اس نے پوچھ لیا کہ اے شہید تو نے شہادت حاصل کی تھی اپنی شہرت کے لیے، اے عالم تو نے علم کا کام کیا تھا اپنی شہرت کے لیے، اے سخی تو نے سخاوت کی تھی اپنی شہرت کے لیے، تجھے یہاں کچھ نہیں ملے گا، جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر ڈرنا چاہیے، کام جانا چاہیے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کیا جائے۔ وہ روز جزا کا مالک پکڑنے پر آئے گا تو پکڑ لے گا، معاف کرنے پر آئے گا تو معاف کر دے گا۔ بندہ کہتا ہے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کہتا ہے یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، میرا بندہ مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے، مجھ سے بات چیت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا پر اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے مانگے ہوئے سوال کو پورا کر دیا، اس نے مجھ سے ہدایت مانگی، میں نے اس کو ہدایت دے دی۔ یہ بہت مختصر سا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ کا۔ اللہ ہم کو دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے، اپنی عظمت ہمیں سمجھا دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ قرآن کریم سے ہمارے تعلق کو اور زیادہ مضبوط فرما دے، اللہ اس ملک کے حالات کو عافیت کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں سازگار فرما دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت